بلکہ میں اس کے دل میں ڈالوں گا، وہ عمل کرتا جائے گا، میں اس کے دل میں ڈالوں گا اور وہ کہتا چلا جائے گا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، جو کہتے ہیں تو خدا کی مرضی سے کہتے ہیں، خدا کی عطا کرنے سے کہتے ہیں۔ تو یہ وحی کا حدیث شریف کا مرتبہ ہوا۔ حدیث شریف کی حجیت کا انکار کی کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حدید میں غالب ہے، سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حشر میں 28 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ رسول تم کو عطا کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تم کو عطا کیے اس میں عمل بھی ہے، حضور کی صفت بھی ہے، حضور کے الفاظ بھی ہے اور سب کچھ ہے۔ جو کچھ حضور عطا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ حضور نے جو عمل دیا ہے وہ لے لو، الفاظ کو چھوڑ دو، یا الفاظ جو دیے ہیں وہ لے لو، عمل کو چھوڑ دو، نہیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، ماں طرف جو کچھ تمہارے نبی نے تم کو عطا کیا، تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو عطا کیا ہے اس کو لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور میرے محبوب اور جو تمہارا رسول جس چیز سے روک دے تو تم اس سے رک جاؤ۔ اب ان آیات کو پڑھنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ تصور کرتا ہے کہ میں قرآن پر عمل کر رہا ہوں، میں قرآن پر عمل کرتا ہوں، مجھے حدیث شریف کی ضرورت نہیں ہے، یا میں حدیث تو نہیں بھائی، میں قرآن حدیث میں کیا ہے، ایک صحیح ہے، ایک ضعیف ہے، ایک موضوع ہے، ایک متواتر ہے، اس میں بھی درجے بنتے ہیں، وہ سب کہیں تو بھائی وہ سب بس قرآن کو لے لو نا، پکا یہ قرآن پہ عمل کر لو۔ اگر کوئی حدیث شریف کو چھوڑ کر قرآن کی بات کرتا ہے تو سمجھ لو کہ سب سے پہلا قرآن کا منکر وہی شخص ہے، کیونکہ قرآن نے تاکید کی ہے کہ حدیث شریف کو لے لو۔ قرآن کے حکم کا منکر وہی شخص ہوگا جو قرآن کی بات کرے گا لیکن حدیث شریف کو چھوڑ دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، قرآن کریم سمجھنا یہ انسان کی بس کی بات نہیں، قرآن کریم سمجھنا انسان کی بس کی بات نہیں، قرآن بہت زیادہ وسیع ہے۔ وما من رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس قرآن کریم اس واضح کتاب کے اندر ہر خشک و تر کائنات کی ہر چیز ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ، کائنات کی ہر چیز ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے بتائیے قرآن کے اندر؟ ہم میں سے کوئی بڑا علامہ ہے، کوئی مفتی اعظم ہے، کوئی شیخ الاسلام ہے، کوئی کچھ ہوگا، مگر بذات خود براہ راست قرآن کریم کا کچھ بھی حصہ نہیں سمجھ سکتا ہو۔ قرآن کریم کو اگر سمجھنا ہو تو مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم کے اگر ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتے ہیں، تو قرآن نیکی کی وجہ بنا، قرآن سے نیکیاں ملتے ہیں۔ ارے قرآن پر عمل کرنے سے آخرت سنورتی ہے، ارے قرآن پہ عمل کرنے سے دنیا بھی اچھی رہتی ہے۔ قرآن سائنس کے مطابق بالکل درست ہے، قرآن فلسفے کے مطابق بالکل درست ہے، زندگی کے ہر شعبے میں قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ قرآن کی آیتیں پڑھنے سے جادو ٹونا اٹھ جاتا ہے، قرآن پڑھنے سے جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ جتنے رخ آپ بتائیں گے، کون سے عالم میں کتنا دم ہے، کتنا بتائے گا، یہ آخر کیا کلام ہے؟ کلام ایک ہی ہے، آیت ایک ہی ہے، اس کے مفاہیم اتنے نکلتے جا رہے ہیں، تو یہ کیسے معلوم ہو سکتے؟ کون سا انسان اس کو سمجھ سکتا ہے؟ کوئی انسان براہ راست اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اگر قرآن کریم سمجھنا ہے تو براہ راست آپ کو حدیث شریف کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص کہے میں حدیث نہیں پڑھوں گا اور میں قرآن سمجھوں گا، میں ڈکشنری لے لیا عربی زبان کی، میں عربی زبان کی گرامر سیکھ لیا اور میں قرآن سمجھ لوں گا، تو وہ مر جائے گا محنت کرتے کرتے، قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جب کوئی چیز، کوئی کمپنی کا پروڈکٹ ہوتا ہے، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، کوئی کمپنی کا پروڈکٹ ہوتا ہے تو وہ کمپنی ساتھ میں تعلیمات دیتی ہے، انسٹرکشن دیتی ہے، ایسا چلانا، ایسا چلانا۔ اگر وہ کمپنی کی بات آپ نہیں سنتے، اپنی مرضی سے الگ طریقے سے آپ چلانا جائیں گے تو غلط۔ اب کمپنی آپ کو ہیرو ہونڈا بائک دیتی ہے تو کہتی ہے کہ سیدھے پیر میں بریک ہے، اس کو دباؤ تو گاڑی رکتی ہے۔ آپ بولیں گے میں ہاتھ میں اگر بریک استعمال کرنا چاہوں تو نہیں ہو سکتا۔ جو چیز جس نے بنایا ہے، جو چیز جس نے دیا ہے، اس سے سیکھنا پڑے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب پوچھیں گے کہ مولا تو قرآن نازل کیا ہے اور یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ قرآن کے اندر ہر قطعہ موجود ہے، تو مولا اس کو سمجھنا کیسا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے محبوب، ہم نے آپ
اے محمود عباس خالد عبداللہ تم پر نازل نہیں کیے گئے، اے مسلمانوں اور اے مشرکوں تم پر نازل نہیں کیا گیا، اے انسانوں اور جنات تم پر نہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ محبوب ہم قرآن آپ پر نازل کیے ہیں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ تاکہ آپ سمجھائے لوگوں کو کہ قرآن کے اندر ہے کیا، قرآن کے اندر ہے کیا، نہ میں سمجھ سکتا نہ آپ سمجھ سکتے، اس کو سمجھنے کے لیے پھر پلٹ کر جانا پڑے گا حضور نے کیا فرمایا، حضور جو فرمائے وہاں پر آپ دیکھیے تمام ائمہ تفسیر، علامہ ابن کثیر ہو، علامہ بیضاوی ہو جی، جار اللہ زمخشری ہو، امام نصفی ہو جی، اور کتنے مفسرین کو آپ اٹھا کر پڑھے، تفسیر کبیر پڑھے، روح البیان پڑھے، روح المعانی پڑھے، تمام کے تمام مفسرین اپنی تفسیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مدد لیتے ہوئے ہی تفسیر کرتے ہیں، اور اگر کوئی تفسیر حدیث کے خلاف جاتی ہے، ایک حدیث شریف ہے جو اس کے خلاف یہ تفسیر جاتی ہے، تو سمجھ لو کہ آپ کی عقل کی غلطی ہے، سمجھنے کی غلطی ہے، آپ نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ قرآن سمجھ میں آتا ہے صرف اور صرف حدیث شریف سے، پہلا اسٹیپ ہے حدیث شریف، اس کے بعد پھر صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال جو ہوتے ہیں آگے، مگر قرآن حدیث کو چھوڑ کر دنیا کے کائنات کے پورے ائمہ اور ماہرین کو بھی جمع کر لے تب بھی قرآن کریم سمجھ میں نہیں آتا۔ آگے کی ایک بات اور بتاتا ہوں، آگے کی ایک بات کہ فتنے اٹھ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم قرآن کریم کو مانتے ہیں، حدیث شریف کو نہیں مانتے، تو ایک بات میں پوچھتا ہوں، قرآن کریم نازل ہوا یہ کس نے کہا؟ قرآن ہے یہ کس نے کہا؟ حضور نے کہا قرآن ہے تو قرآن ہوا، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی کہے گا کہ یہ قرآن ہے تو یہ قرآن ہے، آپ کو کس نے کہا؟ قرآن ہے بول کر حدیث میں آیا، اس لیے قرآن کو قرآن مانے۔ اگر حدیث میں اگر حضور کے الفاظ نہ ہوتے، اگر حضور کی حدیث نہیں ہوتی کہ یہ قرآن ہے، تو بڑے دم تک انسان پڑھتا رہتا، لیکن اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ قرآن کون سا ہے اور قرآن کون سا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، الفاظ حضور کے ہی ہے وہاں پر جی، صاحب قرآن کے الفاظ